السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی کل رات کو پاکستان کی پنجاب پولیس نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان بھر کے علماء کرام انجینئر صاحب پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ انجینئر صاحب نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان کے جید علماء کرام نے انجینئر صاحب کے خلاف فتوے جاری کیے، اور انہیں فتووں کی وجہ سے پاکستان بھر میں بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا، اور کل جہلم میں بھی بہت بڑے لیول پر احتجاج ہوا اور وہاں پر حالات خراب ہونے کے امکانات تھے، جس کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر جہلم کے حکم پر انجینئر صاحب کو 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ انجینئر صاحب کے گھر پر ریڈ کی گئی یا پھر انجینئر صاحب نے ریزسٹنس شو کی، بلکہ جہلم کے انتظامیہ کے لوگوں نے باقاعدہ انجینئر صاحب کو وہاں کی صورتحال کے حوالے سے خبر کیا، اور انجینئر صاحب نے باقاعدہ طور پر کوآپریٹ کرتے ہوئے اپنی گرفتاری دی اور پولیس نے انہیں کسٹڈی میں لے لیا۔ بہت سے لوگ یہ خبر بھی پھیلا رہے تھے کہ انجینئر صاحب کی جہلم اکیڈمی کو بھی سیز کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نیوز کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برخلاف یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی جہلم اکیڈمی کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں پر فورسز کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، تاکہ اس پورے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ خبر پھیلا رہے تھے کہ انجینئر صاحب کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے گرفتار کیا ہے، لیکن ابھی حال ہی میں پاکستان کے مشہور صحافی منصور علی خان صاحب نے یہ کنفرم کیا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، انہیں صرف 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا، جس کے مطابق انہیں زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک گرفتار کر کے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ حکومت کو ہائی کورٹ سے منظوری لینی ہوگی، اور عام طور پر 3 MPO کے تحت وقتی طور پر بغیر کسی جرم کے کسی بھی شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہاں کی سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار پاکستان بھر کے علماء کرام نے انجینئر صاحب کے خلاف گستاخی کے فتوے جاری کیوں کیے؟ ویسے تو اس پوری سٹوری کو ہم آلریڈی اپنی 2 ویڈیوز کے اندر کور کر چکے ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے انجینئر صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ فرمایا تھا کہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ اسلام نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ نان مسلمز کے ساتھ بھی رہنے کے لیے سپیس دیتا ہے، اور اسی کی مثال دیتے ہوئے انجینئر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ عیسائی جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے اور وہ نبی علیہ السلام کو دجال یعنی جھوٹا نبی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم عیسائی خواتین سے شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ انجینئر صاحب کا یہ جملہ کہنا ہی تھا کہ اس کے بعد ملک بھر کے علماء کرام نے انجینئر صاحب پر 2 الزام لگائے۔ سب سے پہلا الزام انجینئر صاحب پر یہ لگایا گیا کہ انجینئر صاحب نے عیسائیوں پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو دجال مانتے ہیں، اور دوسرا الزام انجینئر صاحب پر یہ لگایا گیا کہ انجینئر صاحب نے نبی علیہ السلام کے لیے دجال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علماء کرام کے فتووں کے بعد انجینئر صاحب نے باقاعدہ طور پر اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں اپنے اس کنٹروورشل بیان کے حوالے سے وضاحت بھی پیش کی۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر، ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے۔ انجینئر صاحب کی اس کلیریفیکیشن کے بعد بھی علماء کرام مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج جاری رکھے، اور آخر کار حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کل رات کو انجینئر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ انجینئر صاحب کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر 2 ٹائپ کے پبلک ریاکشنز آ رہے ہیں۔ ایک ہے وہ مذہبی طبقہ جو کہ انجینئر صاحب کی گرفتاری کے بعد جشن منا رہا ہے، اور تو اور کچھ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ انجینئر صاحب کو 3 MPO کے تحت نہیں بلکہ 295C کے تحت گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ اسی کے مقابلے میں
میں دوسری طرف پاکستان کا وہ انٹلیکچوئل طبقہ ہے جو انجینئر صاحب کا دفاع کر رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو انتہا پسند گروہوں کو خوش کرنا بند کرنا چاہیے اور ان کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. مزید کچھ لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ انجینئر صاحب کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تشدد اور نفرت کی تبلیغ نہیں کرتے, وہ کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں اور فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ واقعتاً اگر علماء کرام کو یہ لگتا ہے کہ انجینئر صاحب نے گستاخی کی ہے تو باقاعدہ طور پر ان پر عدالتی کارروائی ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی انفرادی طور پر کھڑے ہو کر کوئی اقدام کر بیٹھے. یہ تھی انجینئر صاحب کی گرفتاری کے متعلق تمام تفصیلات. اگر اس کے اندر مزید کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.